السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فإن أطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں پر، یعنی عورتوں پر نگران ہیں، یا مردوں کا رتبہ شان عورتوں سے زیادہ ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَبِمَا أَنفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کیونکہ وہ اپنے مال سے ان پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ، اور جو نیک عورت پرہیزگار نیک عورت ہوتی ہے، یہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، قانتات، تو وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، پھر اللہ کی حفاظت سے وہ حفاظت کرتی ہیں مال کی اور اپنی عزت کی، اپنے مال کی اور یعنی خامند کے مال کی بھی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں مردوں کی غیر موجودگی میں۔ للغیب کا مطلب ہے جب مرد نہیں ہوتا، خامند گھر میں نہیں ہوتا، تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور وہ گھر کی مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنے خامند کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ واللتی تخافون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر عورتوں کو نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے ان کو سمجھاؤ، محبت پیار سے، کہ بھئی بات اس طرح تھی، اس طرح تم نے غلط خیال کر لیا تو اب ناراض نہ ہو، ٹھیک ہو جاؤ، اس طرح ان کو سمجھاؤ، یعنی ان کو آپ سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ۔ تو آگے فرمایا کہ اگر وہ نرمی سے نہیں سمجھ پاتی، واہجروہن فی المضاجع، تو پھر آپ ان کی خوابگاہوں سے آزاد ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ سونا بند کر دو، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات وہ ختم کر دو وقتی طور پر، تاکہ ان کا ذہن سمجھ میں آ جائے کہ میری غلطی ہے۔ اللہ فرماتے اگر پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر بھی وہ اسی ضد پر اڑی رہیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر آپ ان کو مارو، یعنی عورتوں کو مار بھی سکتے ہیں۔ یہ نافرمان عورتوں کو اس وقت مارنے کا حکم ہے جب آپ پیار محبت سے سمجھانے سے بھی وہ نہیں مانتی، اور اگر آپ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ازدواجی تعلق وقتی طور پر ختم کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ نہیں مانتی تو پھر مارنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے پر نہ مارو، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عورتوں کو ایسے نہ مارو جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے، یعنی یہ ہے کہ نرمی سے اور اس طرح سے مارنے کا بھی ذرا یعنی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے وہ ان کو احساس ہو۔ تو اس وجہ سے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور فرمایا ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگر وہ اطاعت گزار بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر ظلم کرنے کا کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈو،
ان اللہ کان علی کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ یہ نہ کہو کہ آپ سب سے عالی مرتبہ اور بڑے ہیں، اللہ سب سے عالی مرتبہ اور بڑا ہے، مرتبہ شان بلند اللہ کی ہے۔ تم نہ سمجھو کہ تم ہی سب سے بڑے ہو اور خامد جو ہے بطور اپنی بیوی پر جو بھی روب جھاڑتے رہو، نہیں، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ زیادتی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ہوشیاری سے کام لینا ہے، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مرد کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے، دیکھیں نا، اس میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم آیا۔ مال خرچ کرتا ہے خامد اپنی بیوی کو، اس کا کھانا پینا، اس کا جو ہوتا ہے ہر ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، اور اس کو رہنے کی جگہ دیتا ہے۔ اگر وہ کرائے کی جگہ ہے تو کرایہ اس کا ادا کرتا ہے، اور کھانا پینا دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ شان ہے نا مرد کی۔ تو اب اس میں عورت کبھی یہ کہتی ہے میں بھی تو جاب کرتی ہوں، کام کرتی ہوں۔ عورت مرد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، یاد رکھ لیں۔ مرد اجازت دے گا تو جا سکے گی، مرد کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، اور نہ گھر سے باہر قدم اٹھا سکتی ہے۔ اگر مرد کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر چلی جائے گی تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگی اور لعنت میں پڑی رہے گی۔ اس لیے آپ خود سوچیں کہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت جو ہے وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مرد، اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ مرد سے اجازت لے۔ اگر مرد اجازت دے، اس کا خاوند اجازت دے، تب وہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کریں مرد جو ہے اس کا خاوند باہر گیا ہوا ہے، اور اگر اس کی نظر کسی عورت پر پڑی ہے اور وہ خوبصورت ہے، اس کا دل شہوت والا ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہاں اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے۔ تو فرض کریں ایسے خامد کی حالت ہو گئی اور وہ گھر میں آئے تو بیوی تو ہے نہیں، تو پھر کہاں جائے گا؟ بیوی کا پھر گھر میں ہونا ضروری ہے نا۔ تو اس لیے شریعت کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ بیوی جو ہے وہ مرد کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، خامد بن جاتا ہے اور وہ بیوی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو اپنے خامد کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ عورت دیکھیں نا، وہ اگر کمانے والی ہوگی، جتنا بھی کمانے والی ہو، پہلی تو بات ہے وہ کمانے کے لیے اس کو خامد کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب عورت حمل کے ساتھ ہوتی ہے تو اس وقت وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ اس وقت بھاری کام بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ عبادت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت حیض و نفاس کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت دیکھیں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن مرد اس وقت اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مہینے میں جو چند دن آتے ہیں، جو تقریباً ایک ہفتہ بن جاتا ہے، یا 3-4 دن سے لے کر 10 دن تک یہ ماہواری جو ہوتی ہے عورتوں کی، تو وہ اتنا دن ہوتے ہیں، اس میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ تو اس وقت مرد قرآن پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو مرد کا وہ مرتبہ بلند ہو جاتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے دیکھیں، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کا عقل کامل نہیں ہے اور مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے جدید تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے کہ مرد کا دماغ جو ہے وہ عورت کے دماغ سے بڑا ہوتا ہے۔ مرد میں سمجھنے کی صلاحیت اور عقل کی پختگی زیادہ ہوتی ہے عورت کی نسبت۔ مرد جسم اور عضلات یعنی مسل وغیرہ اس میں مضبوط ہوتے ہیں عورت کی نسبت۔ عورت کی رائے جو ہوتی ہے
وہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی جتنی مرد کی رائے ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ غور کریں کہ عورت کا نام ہی پردے والی چیز ہے، اور مرد وہ جا سکتا ہے، مرد کا پردہ نہیں ہے، عورت کا پردہ ہے۔ پردے کے بغیر وہ کوئی کام کر نہیں سکتی، پردہ اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بچے کی پیدائش پر جب 40 دن لگ جاتے ہیں اس کو، تو اس وقت بھی مرد خوب عبادت کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ جاتا ہے اعمال میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے۔ تو یہ مرد کی سپریمیسی ہے نا، مرد کی یعنی حاکمیت ہے عورت پر، کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، مرد کو طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں مرد جو ہے بیرونی کام کر لیتا ہے، عورت اندرونی گھر کے کام کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، یعنی عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ غور کریں تو پھر مرد کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وراثت کا حصہ، دیکھیں کہ عورت کا وراثت کا حصہ مرد کے حصے سے آدھا ہوتا ہے۔ تو مرد کو اگر ڈبل ملتا ہے تو عورت کو 1 ملتا ہے، تو اس وجہ سے یعنی عورت کا وراثت میں حصہ بھی آدھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں دیکھیں کہ بھول اور نسیان بھی عورت کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہاں پہ قرآن پاک میں بھی کہ اگر ایک عورت جو ہے ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو بتا دے گی، یہ گواہی کے وقت، یعنی گواہی اگر دینی ہے تو وہ 2 عورتیں گواہی کے لیے بلائی جائیں گی، کیونکہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی۔ اب 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ اس میں سے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو بتا دے گی۔ تو خود سوچ لیں کہ عورت کا عقل و دماغ مرد سے کم ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ بندے کی نفسیات کو بخوبی جانتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بائیں پسلی سے۔ تو اس کا مطلب ہے عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام فل اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، پورا جسم بنایا، تو وہ پورا جسم، عورت جو ہے مرد کی ایک پسلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی ہے جہاں سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کو آپ ٹیڑھے حساب کتاب میں وہ چلے گی، وہ ضد کرے گی، وہ اس طرح ہوگی، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے، اور اسی معاملے میں اس سے آپ نے یعنی اس سے نرمی سے آپ نے اس سے تعلق قائم رکھنا ہے، کیونکہ وہ اگر بات پر اڑ جائے، ضد کر لے، تو پھر وہ ضد پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر آپ صبر کر جائیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت کوئی بری بات کرے گی تو پھر کچھ دیر بعد کوئی اچھی بات بھی کرے گی، اس لیے صبر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ حواس خمسہ پر بھی انسان کی عقل اور یعنی اس کی دماغی نشو و نما کا دار و مدار بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے مطابق بھی یعنی حواس خمسہ کی حیثیت اگر دیکھیں، عورت اور مرد کو آپ موازنہ کریں تو مرد جو ہے ماشاء اللہ اس کو آپ باصلاحیت پائیں گے عورت کی نسبت۔ اسی طرح عورت کے جو حواس خمسہ ہیں مرد کی نسبت کمزور ہیں۔ مرد کا دماغ بھی دیکھیں نا، وہ بھی ماشاء اللہ وہ عورت کے دماغ سے بڑا بھی ہے، اور دماغ کے اندر بہت کچھ ہے جو عورت کی دماغ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں مرد کے دماغ میں رکھی ہیں ماشاء اللہ۔ اسی طرح دیکھیں کہ عورت جو ہے مرد کی، یہ بھی یاد رکھیں، عورت مرد کی غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے،
اور اس کے ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھو، لیکن حقوق اس کے جو ہے پورے ادا کرو۔ اگر عورت کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا 228 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پر یعنی مردوں پر بھی حقوق ہیں عورتوں کے، یعنی اس طرح سے جس طرح یعنی عورتوں پر بھی اس طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی دونوں کو، یعنی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، تو دونوں کو اپنے اپنے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں پوری ذمہ داری سے۔ اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ اس لیے دستور کے مطابق آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جو رجال ہیں یعنی کہ مرد ہیں، علیہن یعنی عورتوں کے اوپر، درجہ یہ ایک درجہ اوپر ہے، یعنی فضیلت میں مرد عورتوں سے درجے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس میں فرما دیا گیا کہ عورت جو ہے اس کی نسبت یعنی مرد جو ہے وہ حقوق ادا کرے گا اور نرمی اختیار کرے گا، کیونکہ عورت کے اندر عقل و فہم کم ہے۔ اس لیے جس کے اندر عقل و فہم کی کمی ہوتی ہے تو اس کے اوپر نرمی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح بچوں کے ساتھ ہم نرمی اور پیار سے سلوک کرتے ہیں، اس طرح عورت سے بھی بہت پیار محبت سے اور خلوص سے اور صبر اور تحمل اور بردباری سے معاملہ کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے گھر کا ماحول پھر بہتر ہو سکے گا۔ اسی طرح سے غور کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ یہ دیکھیں کہ عورت کی شان بھی بڑی ہے۔ جب وہ بچہ دیکھیں ماں بنتی ہے، جب ماں بنتی ہے تو پھر ماں مرد کے درجے سے بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہو جاتی ہے، اس کا درجہ مرد سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو پورے 2 سال وہ دودھ پلاتی ہے تو اس وقت اس کی شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دودھ پلانا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا کام ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ دودھ پلانا بچوں کا 2 سال سے پہلے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیں، پھر بچوں کو چھڑوا دیں۔ تو مشورہ جو ہے نا آپس میں کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، اس لیے آپس میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ معاملات جو گھر کے چلانے ہوتے ہیں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیا کریں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کی شان بھی ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے، جس طرح سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مشورے سے کام لے لیا کریں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپس میں مشورے سے کام کرنا چاہیے گھر میں، تاکہ گھر کے معاملے کو پھر وہ مسائل نہیں ہوتے پیدا اور پھر ماحول ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ آپس میں اختلاف کا باعث بن جاتی ہے، اور برسوں کی محبت پیار کا جو رہنا ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ ایک دم جدائی اور طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں نفسانی خواہشات جو ہیں وہ سب سے آگے ہوتی ہیں، تو نفسانی خواہشات کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو زندگی بہتر ہوگی۔ اگر آپ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر لڑائی کریں گے تو پھر آپ گھر کو برباد ہی کریں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ غلط ہے، اور ہمیشہ نیک عورت کی صفت ہوتی ہے فَالصَّالِحَاتُ
قانتاتن کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حافظاتم بما حافظ اللہ جس طرح وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں خامد کے مال کی بھی اپنی عزت کی بھی، جب خامد گھر میں نہیں ہوتا تو وہ نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو خام خواہ معمولی باتوں پر اپنے خامد سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے تو مجھے طلاق ہی دے دے، تو طلاق مانگنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، یعنی جنت تو ملنا تو علیحدہ رہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو ملے گی، یعنی وہ بھی نہیں پہنچے گی، تو پھر حالت یہ ہوگی، تو اس طرح کی حالت اس کی ہوگی۔ آج کل دیکھیں نا، عورتیں جو ہیں ان کا دیکھیں وہ پردہ دیکھیں ان کا، وہ خامد کے دوست ہوں ان سے بھی پردہ نہیں کرتی، اور دیور سے پردہ نہیں کرتی، اور اسی طرح سے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی بلکہ کھل کے بولتی ہیں، اور وہ ہنس کے اور بڑی انداز میں بولتی ہیں، جو کہ قرآن پاک کی آیات کے مطابق وہ ناجائز ہے اور قابل سزا ہے۔ تو اس طرح سے پردہ جو ہے وہ بھی ان کا صحیح نہیں ہوتا، میک اپ بھی کر کے جاتی ہیں، خوشبو بھی لگاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میک اپ کرنے والی، خوشبو لگا کے جانے والی لعنتی عورت ہوتی ہے، اور وہ ایسے آتی ہے واپس جس طرح اس نے زنا کر کے آئی ہو، تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ اور لباس دیکھیں تو عوریہ لباس ہوتا ہے، یعنی جس میں جسم نظر آتا ہے۔ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، وہ خود جب ایسا لباس پہنیں گی تو پھر بچیوں اپنی بیٹیوں کو بھی تو وہ منع تو نہیں کر سکیں گی، اس لیے ایسا لباس ہوتا ہے جس میں جسم کے حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن جو ہے ان کی حالت بہت خراب ہونی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت میں جانے والی عورتیں کم ہوں گی، دوزخ میں جانے والی زیادہ ہوں گی۔ اور فیشن پرستی جو ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریاں لباس، اور پھر ان چیزوں میں پڑ جاتی ہیں عورتیں تو پھر سارا بیڑا غرق کر بیٹھتی ہیں، اپنی دنیا بھی آخرت کو بھی۔ اس لیے نفسانی خواہشات میں پڑنے والی جو ہے وہ پھر جنت کے معاملے میں آگے بڑھنے والی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں عورت کو قانون کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مرد اس کا جو خامد ہوتا ہے اس کا عزت اور احترام ہر صورت ضروری ہے۔ مرد کی وہ نہ مذاق کرے اس کو، نہ اس کی توہین کرے، بلکہ اس کا اپنے خامد کا ادب کرے، احترام کرے، عزت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کسی آدمی کو اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو اتنا زیادہ عزت احترام رکھنے والا کام ہے، یعنی مرد کی عزت رکھنا، عورت جو ہے اس کے اوپر لازمی ہے، اور وہ اخلاص سے محبت رکھے، یہ نہ ہو دل میں کچھ ہو اوپر کچھ ہو، یہ غلط ہے۔ منافقت جو ہے اللہ جانتا ہے، پھر وہ سزا پائے گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے مشکات شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت مر جائے اور اس کا خامد اس پر راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ غور کریں، عورتوں کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے کہ اس کا خامد اس پر راضی ہو تو جنت والی بن جائیں گی، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے عورت جو ہے اپنے مرد کی اطاعت کرنے والی ہو، فرما بردار ہو، ایثار اور قربانی دینے والی ہو، یعنی اپنے چیزوں کی، اپنے سب کچھ مرد کے لیے، اپنے خامد کے لیے قربانی دینے والی ہو، فرما برداری میں وہ آگے بڑھ جائے اور خامد کی رضا کو پا لے تو وہ جنت میں داخل ہونے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ اپنے خامد کی باتوں کو مانتی ہے، اس کے حکم کو ایک طرف نہیں رکھتی، اس کا عزت اور احترام کرنے والی ہوتی ہے،
تو پھر وہ عورت جب 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت اور آبرو کا خیال رکھتی ہے، اپنے خاوند کی مکمل فرما بردار رہتی ہے، تو قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشکات شریف میں کتاب النکاح میں قیامت کے دن یہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تو اندر داخل ہونا چاہے تیری مرضی ہے، جو دروازہ تو قبول کر اس کے اندر سے جنت میں چلی جا۔ تو اس طرح کی عورت کی شان ہے کہ جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے تو اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، اس کی عزت اور احترام کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں کو اپنے خاوند کی خوشیوں پر قربان کرنے والی بن جائے، اپنی دکھ اور پریشانیوں کو لے کر خاوند کے پاس نہ جائے بلکہ اپنی دکھ اور پریشانیوں کو لیتے ہوئے خاوند کو راحت اور سکون پہنچانے والی بن جائے۔ یہی عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑی شان رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے کہ شوہر کی یاد رکھیں، ایک اور بات بہت اہم ہے، شوہر کی ناجائز باتوں کو نہ مانے اور جو اس کی جائز باتیں ہیں اس پر وہ اپنا عمل ضرور کرے، اس وجہ سے کہ ناجائز باتیں جو ہیں وہ تو حرام ہیں، اس لیے ناجائز باتیں اجازت نہیں ہے۔ ایک انصاری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کرتی ہے کہ شادی کے بعد میرے سر کے بال گر گئے ہیں، میرا داماد چاہتا ہے، یعنی اس عورت نے کہا کہ دوسرے بال علیحدہ سے لے کر اس کے بالوں میں شامل کر دیے جائیں تاکہ بدصورتی جاتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر لعنت کی گئی ہے جو الگ سے بال لے کر اپنے بالوں میں جوڑے۔ تو ایسی عورت جو بال لے کر اپنے بالوں میں جوڑتی ہے تاکہ میں خوبصورت لگوں، بہتر لگوں، اچھی لگوں، تو وہ لعنتی عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا فیشن یعنی عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نافرمان لکھی جائیں اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کو ملے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ حقوق العباد اور خاص طور پر حقوق ازدواجی مکمل طور پر خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے تاکہ جنت میں وہ داخل ہو کر اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہوں قیامت کے دن اور دنیا اور آخرت کی بہتری لے کر اللہ کی رضا کو پا لیں۔ آمین۔